الرحمن الرحیم۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات، اس کو اللہ تعالی داخل کرے گا جنت میں، باغ میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ان باغات میں ہوں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، ویتعد حدودہ، اور اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کیا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لئے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ یہ سورۃ النساء کا آیت نمبر 13 اور 14 ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے اللہ رب العزت نے میراث کو بیان فرمایا، وراثت کو بیان فرمایا۔ آج اللہ رب العزت میراث کا، وراثت کے بارے میں نہ ماننے والے یا عمل نہ کرنے والوں کا انجام بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہے، یہ اللہ کے قوانین ہیں، یہ اللہ کے ضابطے ہیں، یہ اللہ کے اصول ہیں، یہ اللہ رب العزت کے متعین کردہ حق ہے میراث۔ جو شخص اس کو ادا کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ کے حدود میں چل رہا ہے، اللہ کے قوانین پر عمل پیرا ہے، اور جو لوگ میراث اور وراثت کا خیال نہیں رکھتے وہ اللہ کے حدود کو توڑنے والے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا وَذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ۔ کیا بدلہ ہوگا آخرت میں؟ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے جہاں پر جنت کا تذکرہ کیا ہے تو ساتھ میں اللہ نے یہ لفظ فرمایا تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں ہوں گی۔ علماء نے تفسیریں لکھی ہیں، شہد کی نہریں بھی ہوں گی، دودھ کی نہریں بھی ہوں گی، پانی کی نہریں بھی ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کا دل باغ باغ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ایسی خوبصورت محل ہوگی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ اگر ایک مرتبہ انسان کو جنت کا داخلہ مل گیا، بس اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں، اور یہی حقیقی کامیابی ہے، باقی سارے عارضی کامیابی ہے۔ یہ کب ملتا ہے؟ جب اللہ کے حدود کو پورا کرے، اور اللہ کا حدود کیا ہے؟ وہ میراث اور وراثت ہے، اور بھی ہے، اور یہ خاص ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیے، میراث کا منکر کافر ہے، میراث اور وراثت کا منکر کافر ہے، یہ مسئلہ اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھیے۔ نماز کا منکر کافر ہے، روزے کا منکر کافر ہے، جہاد کا منکر کافر ہے، زکوٰۃ نہ ماننے والوں کا انجام جو ہے وہ کفر ہے۔ اسی طرح میراث نہ ماننے والا بھی کافر ہے۔ جس طرح نماز وغیرہ اللہ کے حکم ہے تو اسی طرح میراث بھی اللہ کا حکم ہے۔ آج کوئی نہیں مانتا، کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ عمل نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، فسق ہے، فجور ہے، بہت بڑی گناہ ہے عمل نہ کرنا، اور نہ ماننا یہ کفر ہے۔ بالکل اسی طرح جیسا نماز ہے، نماز کوئی نہیں پڑھتا گناہ کبیرہ کرتا ہے، بہت بڑی گناہ ہے، سخت گناہ کرتا ہے، اور اگر کوئی نماز کا انکار کرتا ہے تو بڑا کافر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی میراث پہ عمل نہیں کرتا، میراث ادا نہیں کرتا، یہ گناہگار ہیں، اور اگر میراث کا انکار کرتا ہے، میں مانتا ہی نہیں ہوں میراث کو، تو یہ بڑا کافر ہے۔ آج بہت سارے ہمارا جدید خیال لوگ اس کے اوپر بحث کرتے ہیں میڈیا پر بیٹھ کر، یہ میراث کا قانون اسلام کا جبری قانون ہے، زیادتی کا قانون ہے، عورت کے حصے غلط ہیں، تو فلاں اپنے خیالات، من گڑت نظریات مسلط کرنے کے لیے وہ اس چیزوں کو یاد رکھیے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے قوانین ہے، یہ اسلام کے ضابطے ہیں، یہ قرآن کا اصول ہے۔ اگر کوئی عمل نہیں کرتا گناہگار ہے، نہیں مانتا تو کافر ہے۔ میڈیا پر بیٹھنے والے جتنے بھی ہیں اگر وہ میراث کے منکر ہیں تو سب کافر ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ فرماتے ہیں جو ہماری نافرمانی کرے، رسول کی فرمانی کرے اور ہمارے حدود سے تجاوز کر لے. کیا حدود ہے؟ میراث کا حدود ہے. تجاوز کر لے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، رسوائی کا عذاب ہوگا، جہنم کے آگ میں ڈالا جائے گا. کن لوگوں کو؟ جو حدود سے کراس کرتے ہیں، حدود سے تجاوز کرتے ہیں. یہ جتنے میراث نہ دینے والے ہیں، قرآن کا فتویٰ آ چکا ہے، یہ آپ آج سن رہے ہو، یہ سب جہنم میں جائیں گے، سب جہنم میں جائیں گے. وہ الگ مسئلہ ہے. مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. مومن چند دنوں کے لیے جہنم جائے گا، چند عرصے کے لیے جہنم، لیکن وہ چند ہی بہت خطرناک ہے، بہت بڑی ناکامی ہے، رسوائی ہے. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، بہت بڑی رسوائی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو ہماری اطاعت کرتا ہے میراث میں، اس کے لیے جنت ہے، اور جو ہمارے حدود کو کراس کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے، اس کے لیے جہنم